قربانی یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یہ ہر مسلمان امت کی ترتیب ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے۔ رب کریم نے اس آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کی بات فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ہے۔ پتہ چلا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی تمام امم یہ قربانی کرتی چلی آئی ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ رب کریم ایک جملہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے جسے ہمارے مفسرین کہتے ہیں علی اسلوب الحکیم، اس ترتیب پہ سمجھاؤ کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حکمت کے مطابق بات سمجھ جائے۔ اگر یہ حکم ایسا ہو کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں ہے، تو سوال اٹھے گا، بندے کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ دیکھو ہم سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کام پچھلوں نے تو نہیں کیا، ہم کریں گے مشکل ہوگی، ہم کریں گے تکلیف ہوگی، ہم کریں گے پتہ نہیں نئی ترتیب ہے کیا بنے گا۔ تو اسی لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھو کوئی نعوذ باللہ بے ڈھنگا کام ہے، نئی ترتیب شروع ہو رہی ہے، صرف امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو، ہر نبی کو ہم نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو یہ بات بتائے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانور اس کو جو گھر میں پالتو جانور ہیں انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ میرے دوستو، رب کریم نے یہ بات کر کے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہم قربانی صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ جی نہیں، قربانی اللہ کے لیے کریں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری امتیں کرتی آ رہی ہیں۔